عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبادیات چیپٹر نمبر 7 نصاب۔ آج کا لیکچر ہے نصاب کے اجزاء۔ نصاب کے اجزاء جدید مفہوم کے مطابق نصاب میں وہ تمام سرگرمیاں اور تجربات شامل ہیں جو مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے طلباء کو اسکول کے اندر یا باہر مہیا کیے جائیں۔ اس طرح مقاصد کا تعین، سرگرمیوں اور تجربات کا انتخاب اور ان کی تدریس نصاب کے اہم اجزاء قرار پاتے ہیں۔ آج جو نصاب کے 2 اجزاء ہم ڈسکس کریں گے، پہلا ہے مقاصد نصاب۔ نصاب کے مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ اس میں آتا ہے پہلا ہے نصاب کا واضح تعین۔ عزیز طلبہ، جس طرح عمارت نقشے کے بغیر نہیں بن سکتی، اسی طرح نصاب کی عمارت بھی مقاصد کے واضح تعین کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اگر محنت، ذہانت اور بصیرت سے قابل عمل مقاصد کی تیاری کر لی جائے تو نصاب کے باقی تمام مراحل جو ہیں وہ کامیابی سے طے ہو جاتے ہیں۔ اس میں آتا ہے نصاب سازی اور تعلیمی مقاصد۔ حکومت اپنی قومی پالیسیوں کے ذریعے تعلیمی مقاصد کا تعین کرتی ہے۔ تعلیمی مقاصد معاشرہ اور اس کی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ صنعتی اور زرعی معاشرے کا نصاب۔ صنعتی معاشرے کے مقاصد تعلیم اور زرعی معاشرے کے مقاصد تعلیم میں بالکل فرق ہوتا ہے۔ جو صنعتی معاشرے کے لیے جو مقاصد تعلیم بنائے جاتے ہیں، جن ضروریات کے تحت اس کو تیار کیا جاتا ہے، وہ زرعی معاشرے کے لیے سودمند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک زرعی معاشرے کے لیے تیار کردہ نصاب صنعتی معاشرے کے لیے بیکار ہوگا۔ پھر آتا ہے حالات کی تبدیلی اور نصاب۔ بعض اوقات حالات بھی تعلیمی مقاصد کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے نصاب سازی کے وقت اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مضامین یا تجربات کا چناؤ۔ تعلیمی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مضامین یا تجربات کا چناؤ کیا جاتا ہے، یعنی کس جماعت کو کون سے مضامین پڑھائے جائیں یا طلباء کو کن تجربات سے گزارنا چاہیے۔ معاشرتی تبدیلیاں اور نصاب۔ تعلیم میں اصل چیز مقاصد ہوتے ہیں اور تدریس محض ان مقاصد کے حصول کی ایک کوشش ہے۔ معاشرہ میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی مقاصد بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ تو مقاصد کی یہ تبدیلیاں جو ہے مضامین میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں۔ پھر آتا ہے تدریسی مواد۔ اس میں آتا ہے مقاصد کا واضح تعین۔ جس طرح پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ مضامین کی روشنی میں تدریسی مواد کا تعین کیا جاتا ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن انتخاب کے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تدریسی مواد سے علم، مہارتیں اور رویوں میں کس طرح تبدیلیاں لانا مقصود ہے۔ مضامین کا انتخاب ہو گیا۔ پھر آتا ہے درسی مواد کا انتخاب، درسی کتب کی تیاری۔ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد درسی کتب تیار کی جاتی ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ درسی کتب مقصد تعلیم اور بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہوں۔ درسی کتب کی تیاری کے دوران ماہرین کے سامنے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں علم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معلومات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ علوم کے ذخیرہ میں سے مناسب اجزاء کو نصاب میں شامل کرنا اور غیر ضروری اجزاء کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ نفس مضمون کی تقسیم۔ ماہرین نصاب پر لازم ہے کہ وہ نفس مضمون کی مختلف جماعتوں میں اس طرح تقسیم کریں کہ طلباء کی ذہنی سطح، عمر اور اہلیت
کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصاب میں شامل تعلیمی مواد میں تسلسل قائم رہے۔ نصاب کے لیے مواد کا انتخاب کرتے ہوئے ضروریات کی تکمیل، نسل کی بقا، بہتر سماجی روابط اور روزگار کی فراہمی کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ عزیز طلباء، آج کے لیے یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔